السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج اس آیت کی ترکیب دیکھتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب و تب۔ تبت یہ فعل ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر جو تا نظر آ رہی ہے وہ تانیث کی علامت ہے، علامت تانیث ہے، ضمیر نہیں ہے۔ واحد مؤنث غائب کے اندر ماضی کے صیغے میں جو تا ہوتی ہے وہ تانیث کی علامت ہوا کرتی ہے۔ یدا یہ مضاف ہے، اصل میں یدانے تھا، تثنیہ ہے، اور اضافت کی وجہ سے اس کا نون گر گیا ہے، اور چونکہ یہ مؤنث سماعی ہے یدا، اس ید اسی وجہ سے تبت بھی مؤنث ہے۔ ابی لہب یہ نام ہے تو ہم اسے مضاف الیہ ڈائریکٹ کر لیتے ہیں، ویسے اب مضاف ہے، اور اس کے بعد لہب مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ، لیکن چونکہ نام ہے تو ہم اس کو ڈائریکٹ مضاف الیہ کر لیتے ہیں۔ مضاف الیہ مل کر فاعل ہو جائیں گے تبت کا، اور اس کے بعد فعل فاعل ملنے کے بعد معطوف علیہ ہو جائیں گے۔ واو حرف عطف ہے، تبا فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر ابو لہب کی طرف لوٹ رہی ہے، وہی اس کا فاعل ہے۔ پھر فعل فاعل ملنے کے بعد یہ جملہ تبا معطوف ہو جائے گا، پھر معطوف اور معطوف علیہ مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوں گے اصولاً۔ اور ویسے تو یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اسے سچائی کہا جا سکتا، جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، اس وجہ سے ہم اسے انشائیہ فرض کر لیں گے۔ اور اگر یہاں تبت فعل ماضی بد دعا کے لیے ہے، پھر یہ انشائیہ ہو جائے گا، اس لیے کہ دعا اور بد دعا کا جملہ انشائیہ